بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو 239 نیوز کے پروگرام کو۔ آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ ہیں نوجوان شخصیت، سابق امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی اور بہت ہی ہردل عزیز شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد سیٹھ اکرام رضا صاحب سے ہے۔ سیٹھ اکرام رضا صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، آپ کی سماجی خدمات چار رہی ہیں۔ اپنے بارے میں آج آپ ہمارے مہمان ہیں پوڈ کاسٹ میں، تو اس سلسلے میں ہم آپ سے جانیں گے آپ کے ابتدائی تعلیم سے لے کر آج تک کی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جس طرح آپ نے سیاست میں قدم رکھا، اپنے بزرگوں کے حوالے سے، اپنے بھائیوں کے حوالے سے۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو ساجد میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ کے چینل 239 کا، کہ انہوں نے مجھے آپ کے ادھر آفس میں مدعو کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں اور اپنے خیالات سے آپ کے ناظرین کو، آپ کے جو ویورز ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اپنا آپ کو شروعات بتاؤں کہ میں کیسے اپنے تعلیمی دور کا ہوا اور سیاست کا آغاز کیسے کیا، تو میں نے اپنی جو سی ہے ابتدائی تعلیم وہ جیلم بیکن ہاؤس اسکول سے اسٹڈی میں نے وہاں سے اپنی کی۔ تو اسٹڈی کے بعد میں نے 2000 میں جو ہے اسٹڈی کمپلیٹ کر کے پھر میں فری ہو گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے، کیونکہ میرے والد محترم سیٹھ اللہ دیتا ادیب صاحب وہ ایک ایم این اے کا الیکشن لڑ چکے تھے، ایک سیاسی وہ سماجی شخصیت ہے 85 میں۔ تو میرا یہ کافی شوق تھا، کیونکہ میں کافی چھوٹا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، تو میرے مائنڈ میں، میرے دل میں یہ تھا کہ میں کیوں نہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلوں، جیسا میں لوگوں کے سے ان کے بارے میں سنتا ہوں، جیسے ان کی سماجی خدمات کے بارے میں سنتا ہوں۔ تو میرا ایک بہت یہ ذہن تھا شروع سے ہی کہ ہم ماشاء اللہ 7 بھائی ہیں، تو مختلف وہ شعبہ جات سے ان کا تعلق ہے، بیرون ملک بھی ہیں اور پراپرٹی کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے والد محترم کے جو مشن ہے سماجی کاموں کا اس کو جاری رکھوں اور سیاست کے ساتھ۔ تو میں نے اپنا آغاز 2002 میں اپنا جو ہے سوشل ورک اور پولیٹیکل ورک کو میں نے سٹارٹ کیا۔ 2002 سے لے کے 2007 تک آپ کے اس حلقے سے چودھری رحمان نصیر ایم این اے تھے، ان کے ساتھ میری اچھی ایک ہیلو ہائی انڈرسٹینڈنگ تھی، بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ تو اس کے بعد آگے سے پھر 2008 کے الیکشنز کے بعد میرے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چیئرمین عمران خان جو پی ٹی آئی کے ہیں، سیٹھ غلام الدین صاحب، تو ان کا کافی پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن تھا۔ ہمارے حلقے سے کرنل راجہ جاوید مشتبہ صاحب اس ٹائم جماعت کے پی ٹی آئی کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، تو ان کا ہمارے ساتھ ایک فیملی ٹرم تھا۔ جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ ان کے کافی کلوز تھے، میرے والد صاحب کے بڑے اچھے ریلیشن تھے، تو ان کے ساتھ ایک ہماری اچھی فیملی آپ کہہ لیں کہ وہ اسلام دعا تھی۔ تو انہوں نے ہمیں قائل کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ تو 2011 میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے باقاعدہ طور پر جوائن کیا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن رہی، 2013 کا الیکشن ہوا، پھر اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا۔ تو آگے سے باقی آپ کو سارے معاملات کا پتہ ہے۔ پوڈ کاسٹ جتنا دنیا دیکھ رہی ہے، تو نئے دیکھنے والوں کے لیے یہ میں نے آپ کو نا آغاز سے کہا ہے، تو کس طرح کی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، میں نے اس لیے کہا کہ سٹارٹ میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم ہے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایک بہت ایک میں کہتا ہوں کہ گلوبل ایک وہ کیا کہتی ہیں ورلڈ جو ہے ایک گلوبل ولیج کا ایک وہ ہو گیا ہوا ہے۔ بہت اچھا ایک اپرچونٹی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو ایک شارٹ ٹائم میں اپنے دیکھنے والوں کو، آپ کے سننے والوں کو اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا اس ٹائم جو مین چیز ہے آپ کا پیغام دنیا میں سپریڈ کرنے کے لیے، اپنے خیالات سپریڈ کرنے کے لیے، تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت ضروری ہے۔ تو میرا شروع سے کیا آپ علاقائی سیاست کی بات کرتے ہیں یا جماعتی سیاست کی بات کرتے ہیں، میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ بندے کو شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے، نظریہ پرست ہونا چاہیے۔ میرا عمران خان کے ساتھ جانا، عمران خان کے تحریک انصاف کے لیے کام کرنا ایک نظریے کے ساتھ،
تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے حلقے کی عوام کا پہلے سوچنا چاہیے، پھر جماعت کے ساتھ بھی ہمیں شخصیت پرستی پہ نہیں چلنا چاہیے، نظریے پہ چلنا چاہیے۔ چلیں، یہ تو کافی آپ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ہم 18 تک کس طرح آئے اور خان صاحب کو چھوڑنے کی وجہ بھی بتا دی، سب کچھ بتا دیا۔ اب آتے ہیں آپ کی سیاسی، آپ کی ذاتی، جو آپ نے یہ الیکشن لڑا 2024 کا، اس میں آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار تھے۔ یہ کیا چینجنگ ہوئی؟ دیکھیے، کیا جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا تو بات وہی آ جاتی ہے کہ نظریہ تو میرا وہی تھا، نظریہ میرا وہی تھا کہ حلقے میں تبدیلی لائی جائے، حلقے کی عوام میں جو نمائندے ہیں ان میں تبدیلی لائی جائے۔ تو مجھے پورا، میں نے جب اس کو سٹڈی کیا، جتنی بھی جماعتیں تھیں، تو اس میں مجھے پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی جماعت نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ 2 جماعتیں ہیں جو اس ٹائم پولیٹیکلی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی کام کر رہی ہیں۔ وہ ایک جماعت اسلامی ہے اور اس کے بعد پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ تو جب میں نے اس سارے سینیریو کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جو کراچی سے لے کے خیبر تک ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں جتنے فلاحی کام وہ کر رہی ہے، کوئی اور جماعت نہیں کر رہی، اور وداؤٹ اینی پولیٹیکلی پوائنٹ کے اوپر کوئی بھی ان کی پاس سیٹ نہیں ہے، نہ ان کا ایم پی اے ہے، نہ ان کا ایم این اے ہے، نہ وہ سرکاری کسی عہدے پہ ہیں۔ پر آپ دیکھیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نمائندے خیبر سے لے کے کراچی تک، آپ ڈسٹرکٹ گجرات کو ہی اٹھا لیں، ڈسٹرکٹ گجرات کی 3 تحصیلیں اٹھا لیں، 5 میونسپل کمیٹی اٹھا لیں، کوئی ایسی جماعت مجھے بتا دیں جو روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر غریب مستحق لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہو، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک راشن بھی پہنچا رہی ہو۔ یہ دسترخوان کا ہی ہے نا زیادہ؟ دسترخوان، جی دسترخوان ہو گیا، پانی کا ہو گیا، جہاں پہ ہمیں پانی کے فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لگا کے دیتے ہیں، نلکے لگا کے دیتے ہیں، بور کر کے دیتے ہیں، سلائی مشینوں کا کر کے دیتے ہیں، ماہانہ راشن کا کر کے دیتے ہیں۔ تو سیاست کا اصل بیسیکلی نام ہی یہی ہے کہ اپنی عوام کی، آپ حلقے کی عوام کی اپنی خدمت کریں۔ تو جب آپ نے خدمت کرنی ہے تو اس میں یہ مین چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس ان کی ضروریات زندگی کی کریں۔ انفارچونیٹلی باقی دیگر جماعتوں کو اور لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ یار آپ دیکھیں کہ آپ گلیوں کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، پلوں کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، سیاسی وابستگی پہ ووٹ دیتے ہیں، جب ووٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سماجی کام کدھر گیا، آپ نے کام کیا کیا، آپ نے یہ نہیں کیا۔ یہاں پر تو تھانہ کچہری کی سیاست، تھانہ کچہری کی سیاست کے ساتھ اگر ہم فلاحی کاموں کو بھی دیکھیں لوگوں کے اور ان کو ووٹ بھی کریں، ہم ان کو اپریشیٹ تو ضرور کرتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ بہت ساتھ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، پر میں کہتا ہوں کہ ایسی جماعتوں کو ووٹ بھی کرنا۔ سیٹ صاحب، آپ نے فلاحی کاموں کے حوالے سے کہا تو آپ نے الیکشن کمپین میں کافی وعدے بھی کیے اور خاص کر اپنے حلقے کی عوام آپ سے گلہ بھی کرتی ہے کہ آپ کے وہ وعدے کہاں گئے، اس پر بات کریں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ اب ریڈ برج اور ریلوے لائن پر بھی جو پیدل چلنے کے لیے بھی اور دوسرا وہ روڈ پر، اس کا متعلق بتائیے۔ اب وہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، اور اس متعلق میں نے آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جو مقامی نمائندے اور مقامی بلدیہ ہوتی ہے نا، اس کا آپ کے شہر میں اس طرح کے کاموں میں بہت زیادہ انٹیچمنٹ ہوتی ہے، کنسرن ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اوور ہیڈ برج کے لیے اپنے مقامی ایم پی اے راجہ اسلم صاحب سے بھی اور آپ کے اس براڈ کاسٹ کے تھرو بھی دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، راجہ اسلم صاحب اور ہمارے مقامی ایم این اے چودھری الیاس صاحب، میں دونوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ اس کو پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ پہ بھی لے جاتے ہیں، اس پہ بھی کرتے ہیں۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، میں آج آپ کے براڈ کاسٹ کے تھرو یہ آج بھی کہتا ہوں کہ میں ان کو بھی درخواست دینے کے لیے تیار ہوں عوام کی طرف سے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اکرام رضا کا نام آئے گا تو یہ کام نہیں ہو سکتا، تو میں راجہ اسلم صاحب جو ہمارے مقامی نمائندے ہیں ان کو بھی درخواست دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے مقامی ایم این اے چودھری الیاس کو بھی درخواست دینے کے لیے تیار ہوں، عوام کی طرف سے۔ عوام ان کو درخواست خرچہ آپ نہیں کرنا، این او سی کرے۔ اور میں یہ اس بات کا
آپ کے سامنے وعدہ بھی کر رہا ہوں، عہد بھی کر رہا ہوں، آپ اس وعدے پر قائم ہیں؟ 1 روپیہ بھی ان کو میں گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا چاہتا، ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اچھا. یا وہ دونوں شخصیات آ کر میرے سے وعدہ کریں کہ اکرام صاحب آپ اس بات کو امپلیمنٹ ہم کرواتے ہیں، آپ ساتھ ہو کے تمام فنڈ کریں. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، مجھے وہ NOC دیں. میں صبح وہاں پہ اوور ہیڈ برج بائکس کے لیے، پیدل چلنے والوں کے لیے، جو وہاں پہ گو پمپ کی بیک سائڈ ہے ریلوے اسٹیشن، وہاں سے لے کے کھنڈا چوک سے آپ تھوڑا آگے آئیں تو ایک پلی ہے، اس پلی سے سٹارٹ ہو کے، تاکہ اگر ہمارا یہ پھاٹک بند بھی ہو تو کم سے کم پیدل چلنے والے اور موٹر سائیکل والے وہ اس کو کر سکیں. وہ تقریباً 10 کی فٹ جو سا ہے اس کی وہ ہو سائڈ پہ وہ آپ کر لیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ آپ نام بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم کی نام بھی ایسا رکھ لیں کہ جو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پولیٹیکل اسکورنگ ہے. اس کو چھوڑ کے میں ایک اور بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ وہ کمپلیٹ کروائیں. میں انشاءاللہ تعالی میرپوری بس سٹینڈ سے جو پیٹرول پمپ ہے جس کو ہم سرائے عالمگیر میں لوگ ملکوں کے پمپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اڈا ہے. تو اگر وہ کراس پمپ بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ امپلیمنٹ کروائیں. اس کا بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میں اپنی جیب سے کروں گا. یہاں پہ سب سے پہلے MNA کے میرے والد صاحب الیکشن لڑے 85. اس کے بعد یہاں سے منظور شاہ لالہ موسیٰ سے بنے. اس کے بعد حاجی اصغر قاہرہ صاحب وہ بھی لالہ موسیٰ سے بنے. اس کے بعد چودھری رحمان رشید کھاریاں. اس کے بعد ملک جمیل اوان، ملک حنیف اوان، وہ سرائے عالمگیر سے بنے. مقصد میرے کا کہنے کا یہ ہے، اس کے بعد چودھری عابد رضا صاحب کوٹلہ سے بنے، اور اس کے بعد چودھری الیاس بنے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کی سیاست میں یہ جو ہمارا حلقہ ہے NA62، ہمیں چاہیے کہ میری یہ رائے ہے کہ ہمیں اگر آپ اپنی لڑائی سے نکال کر ایک سیپریٹ حلقہ بنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ NA62 کے لیے بہت بہترین. اس کے ساتھ ہمیشہ یہاں کے جو MPA کے نمائندے ہیں وہ بھی بڑوں کی سیاست میں پستے گئے، علاقے کے کام رکتے گئے، علاقے کی روڈیں رکتی گئیں، جتنے بھی ترقیاتی کام تھے، برج تھے، جو بھی تھے معاملات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سرائے عالمگیر کا نمائندہ کوئی MNA بن جاتا ہے تو دیگر حلقے کے لوگوں کو یا ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو کیا پریشانی ہو جاتی ہے. اٹس مین کہ سرائے عالمگیر ان کے لیے ایک ترن والا ہے، جو بھی آتا ہے وہ اپنی پالیٹکس ادھر کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے. میری یہ رائے ہوگی کہ ہمیں آپ کھاریاں کا ایریا لگا دیں، لالے موسیٰ کا لگا دیں، ڈنگے کا لگا دیں. جب آپ ہمیں آج شہری ایریا دے دیں گے یا دوسرا ایریا دے دیں گے تو ہم اپنے نمائندے خود چوز کریں گے جو اس نمائندے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سرائے عالمگیر کا ایک سیدھا شہر، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کی سیاست ہے یا ہمارے سرائے عالمگیر کی ترقیاتی جو معاملات ہیں ان کو بڑوں کی سیاست میں پیس دیا جاتا ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ 2 بڑوں کی لڑائی میں عوام کا نقصان. ہمارے سرائے عالمگیر کا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سرائے عالمگیر کے کندھے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہو گیا. چلیں یہ تو ہو گیا سیاسی. اب بتائیں ذرا سرائے عالمگیر کی عوام جو آئے روز ان کسی بھی سیاسی جماعت میں، جو پہلے بھی گزشتہ جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جو ہمارا جہلم کا پل بند کر دیا جاتا ہے، PTI دور میں یہاں پر خندقیں کھود کر بڑے بڑے کھڈے نکال دیے گئے تھے. عوام پریشان، وہ کوئی بھی جلوس آتا ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے. یہ آخر سرائے عالمگیر کی عوام کو اتنی اذیت کیوں؟ اس میں ایک وجہ میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ سرائے عالمگیر کی عوام کا روزمرہ زندگی میں آئے روز مطلب ڈیلی کے حساب سے جہلم میں جانا ضروری ہے. اس کے لیے ان کے ہاسپٹل وہاں ہیں، ان کے کالج سکول وہاں ہیں، ان کا PTCL، سوئی گیس، پاسپورٹ، وہ دیگر شاپنگ وغیرہ جو بھی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آنا جانا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ خاص کر مریضوں کے لیے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں یہ کہوں گا، بلکہ اس میں اپنے جو انجمن تاجران کے صدور ہیں سرائے عالمگیر کے، انجمن تاجران کے صدور ہیں جو جہلم کے، اور ہمارے جو بار کے ساتھی ہیں، وکلا ساتھی سرائے عالمگیر کے اور جہلم کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ
کہ آپ ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک پٹیشن راولپنڈی بینچ میں یہ آپ پٹیشن دیں کہ آپ جغرافی طور پہ اس کو دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی سچویشن آئی جاتی ہے کہ آپ کو رستے بلاک کرنے ہی پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہوا ہے، آئے روز یہ کام ہو رہا ہے، تو کم سے کم جو جیلم کا برج ہے اس کو اوپن رکھیں. ہمارے تمام معاملات جیلم کے ساتھ ہیں، ہمارے نزدیک کے پڑتا ہے، جیسے گجرات کو وزیر آباد نزدیک پڑتا ہے، اسی لیے وہاں پہ آئیڈیالوجی ادھر چلا گیا، باقی دیگر معاملات ہیں. لیکن گجرات میں تو وزیر آباد پر ہمارا، میں آپ کو یہ وایا بتا رہا ہوں کہ ہم سرائے عالمگیر سے گجرات کا ہمارا کوئی لنک نہیں ہے. صحیح بات. ہم اپنے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ وفاق کے حوالے، پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ہو، الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہو، جیلم ہی جانا پڑتا ہے، جیلم جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہو جیلم ہم جاتے ہیں، ہم نے کوئی شاپنگ کرنی ہو تو جیلم جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو کلوز ہی کرنا ہے تو آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ منڈی بہاولدین کی انٹرنس سے بند کریں، آپ کے پاس آپشن ہے آپ میرپور والی سائڈ سے بند کریں، آپ کے پاس آپشن ہے آپ دینا والی سائڈ سے بند کریں، آپ کے پاس آپشن ہے آپ منگلا والی سائڈ سے بند کریں. اگر آپ کو سرائے عالمگیر میں بند کرنے کی اتنی ہی مجبوری ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے نہر کا جو برج ہے اس کی بیک سائڈ سے کر لیں، پبی سے اب آپ کر لیں، جو ہماری شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا. سرائے عالمگیر سب سے چھوٹی تحصیل بھی ہے اور سب سے زیادہ گاؤں بھی اسی میں جاتے ہیں. اس کی جو 10 یونین کونسلیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ شہر تو اس پہ ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے، پر ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو نہر سے پیچھے سے اگر ہم اس کو کلوز کر دیں، منڈی بہاولدین کی انٹرنس سے کلوز کر دیں، میرپور کی انٹرنس سے کلوز کر دیں، دینا سے منگلا سے کلوز کر دیں، تو کم سے کم جیلم اور سرائے عالمگیر کا اگر جو برج ہے وہ اوپن رہے، عوام ڈسٹرب نہ ہو. کم سے کم اگر 2-3 دن یہ راستے کلوز آ جائیں کہ لوگ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، آپ یقین کریں ملک تو جس اذیت سے گزر ہے پر جس اذیت سے عوام گزرتی ہے اس کا کوئی پرسانی نہ آتی. جی ساجد، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار اپنے آپ کے ناظرین کے آگے بھی کر سکوں اور آپ کے چینل 239 کے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اسے کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ یہ جو آپ نے اتنا سارا یہ جو باقاعدہ ایک نیا سیٹ اپ بنایا ہے اور ایک اچھا ایک لوگوں کو موقع دیا ہے اور ایک لوگوں کو سوچ دی ہے کہ یہ چیز اصل تو میڈیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں اور نیوز کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو سیٹ اپ آپ نے کیا ہے، پراپر صحافت بھی اسی کو کہتے ہیں اور پراپر میڈیا کے اوپر جو ورکنگ ہے اس کو بھی اسی کو کہتے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایک نئے سیٹ اپ کی، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کے چینل کو بھی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.